الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء واسمه دواء وذكره شفاء وبذكره تطمئن القلوب ثم الصلاة والسلام على نبيه القرشي المكي الهاشمي مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين وملجأ الحاربين وإسمة المعتصمين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. فیضان گرامی، بزرگان عزیز، علماء، افاضل، ذوی الاحترام، پروردگار عالم نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی ہدایت کا انتظام بھی کیا، اور پیغمبر اسلام جو اس امت کے لیے ہادی بن کر آئے تو جس طریقے سے تمام انبیاء ما سبق سے اس آخری ہادی کو افضلیت حاصل ہے، اسی طریقے سے جو کتاب معجزے کے طور پر جو معجزہ اس پیغمبر کو اپنے اس ہادی کو اللہ نے عطا کیا، اس معجزے کو بھی ما سبق کتب پر افضلیت اور فوقیت حاصل ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے قرآن صامت کے حوالے سے تو کئی اعتبار سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ بہرحال ماہ رمضان میں گفتگو تھی تو اس میں تھا کہ ماہ رمضان میں کہ قرآن کریم کا احترام اور ہم اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، یا ایک تھا کہ مثلا تلاوت قرآن اور ہم فقط محض تلاوت، یا کبھی قرآن میں تدبر و تفکر اور ہم مثلا اس اعتبار سے، یا اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا۔ یہ سارے مراحل جو اصل مقصد ہے قرآن کے نزول کا۔ بہرحال چونکہ ایک مرحومہ کی اصال ثواب کی مجلس ہے اور آپ نے تلاوت قرآن کا سلسلہ ابھی جاری و ساری تھا، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند الفاظ ذکر کرنا مقصد ہے۔ عزیزو، جب بات آتی ہے قرآن کی تو ارشاد ہوا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے، خیر پر وہ ہے کہ جو پہلے قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یا مثلا جب والدین کی ذمہ داری بیان کی گئی اپنی اولاد کی بنسبت تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو من علم ولدا لہو القرآن، کہ اللہ کو کسی نے بچہ عطا کیا، دولت اولاد سے نوازا اور اس نے اسے قرآن سکھایا، تو اب روایت کا جملہ ہے کہ قلدہ قلادتن، تو اللہ اس کو ایک ہار پہنائے گا، یعجب منہا الاولون والآخرون یوم القیامت، کہ اولون اور اولین و آخرین سب اس پر تعجب کریں گے، رشک کریں گے، جو نعمت اس کو جو ہار کی شکل میں اللہ اس کو نعمت عطا کرے گا۔ یہ اس حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو متعدد روایات آپ کے سامنے ہیں۔ عزیزو، جب بات آتی ہے اگر ہم نے تلاوت قرآن کو سیکھا پھر دوسروں کو سکھایا و خود تلاوت کی، ابھی آپ نے اثار ثواب کی غرض سے تلاوت کی، ارشاد ہوتا ہے، میں روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کا جملہ ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ اگر کوئی اس کتاب سے جو قرآن صامت کی شکل میں معجزہ اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، اگر اس کے ایک حرف کی تلاوت کرے قرآن کے قصد سے، کتب اللہ لہ حسنۃ، تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے، بکل حرف، ہر حرف کے بدلے۔ عزیزو، اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں والحسنۃ بعشرۃ امثالھا، اور جب ایک حرف کی تلاوت کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے تو یہ نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ثواب کی کثرت ایک الگ چیز ہے، خود اس شے کی کثرت ایک الگ چیز ہے۔
کا نیکی ایک انجام دی ہے، لیکن جو اس کو ثواب ملے گا وہ ایسا ہے جو 10 نیکیوں پر ملتا ہے۔ اب یہاں پر اگرچہ بات واضح تھی حرف اور کلمہ، لیکن پیغمبر اسلام کہتے ہیں لا اقولو الف لام میم حرفن، کہ جب میں نے آپ کے سامنے، میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اگر کوئی اللہ کی اس کتاب کے ایک حرف کی تلاوت کرے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر نیکی پر 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پر عزیز و پیغمبر فرماتے میری مراد یہ نہیں ہے کہ الف لام میم کو ایک حرف شمار کیا جائے، ولیکن الف حرفن و لام حرفن و میم حرفن، بلکہ الف الگ حرف شمار کیا جائے گا، لام الگ حرف شمار کیا جائے گا، اور میم الگ حرف شمار کیا جائے گا۔ یعنی اگر بات کلمے کی نہیں ہے، کلمات کی نہیں ہے، بلکہ حروف کی ہے، کہ اگر کسی نے الف لام میم قرآن کے قصد سے پڑھا تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ عزیزو یہ ایک عام بات جو پیغمبر اسلام نے بیان کی۔ اب آپ جانتے ہیں مخصص، متصل، منفصل، یہ ساری جو توضیحات بعد میں آتی ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں، اب یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرے، کسی حالت میں بھی ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، حرم میں ہے، بہرحال وہ مکان اور زمان کے اعتبار سے ثواب کی کثرت اور قلت آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے چھٹے امام کے من قرأ قرآنا قائما فی صلاتہ، کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو مولا فرماتے کتب اللہ لہ بکل حرف 100 حسنہ، اب اللہ اس کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں لکھتا ہے۔ اس کے بعد عزیزو مولا فرماتے ومن قرأ جالسا فی صلاتہ، اور اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے کتب اللہ لہ بکل حرف 50 حسنہ، تو اب اللہ اس کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں لکھتا ہے۔ یعنی عزیزان گرامی، عموماً اب ایک بات گریز کے طور پر کہتا چلوں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا عموماً یہ تصور کب ہے، یوں تو کبھی بہرحال ہو سکتا ہے، لیکن جب ضعیفی کا مرحلہ آتا ہے، یعنی جو لطف اور جو ثواب انسان کو جوانی میں عبادت کا ملتا ہے وہ ضعیفی میں نہیں ملتا ہے۔ ضعیفی میں انسان بری الذمہ ہو جاتا ہے، لیکن ثواب کی جو کیفیت جوانی کے عالم میں عبادت کی ہے وہ ضعیفی کے عالم میں ثواب کی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا کہا کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں، اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں لکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کہیں پر نماز پڑھا رہے ہیں امام جماعت کے طور پر، آپ اگر چاہیں کہ طولانی سورہ پڑھیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، اگرچہ وقت ہے ان کے پاس لیکن وہ پہلو بدلنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ مشکل کیا ہے، یہ ہماری عدم معرفت کا سبب بنتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے جب ہم کو حکم دیا تو اس میں بعض فوائد عموماً ہماری طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، کیا کہا کہ اگر کوئی حالت نماز میں قرآن پڑھے، اب آپ یہاں پر علماء ہیں، افاضل، آپ جانتے ہیں کہ قراءت نماز کا جز ہے، یعنی قراءت کے بغیر نماز کا تصور نہیں ہے۔ آپ یعنی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، انسان اگر چاہے کہ نماز پڑھے تو اسے سورہ حمد پڑھنا ہی پڑے گی، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حالت نماز میں قرآن کی تلاوت کی تو ہر حرف کے بدلے اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو 100 نیکیاں، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو 50 نیکیاں۔ عزیزان گرامی، سورہ حمد اس کے بعد دوسرا سورہ اگر بہرحال اس کو واجب مان لیا جائے، جیسے کہ عموماً مشہور کا فتویٰ یہی ہے، اور ایک مومن کم سے کم سورہ حمد کتنی مرتبہ اس کے اوپر واجب ہے؟ 10 مرتبہ، اگر تیسری چوتھی رکعت میں سورہ حمد نہ بھی پڑھے، یعنی 10 مرتبہ ہر انسان 24 گھنٹے میں سورہ حمد کی تلاوت کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا سورہ حمد میں کتنے حرف ہیں کہ اگر بسم اللہ کے حروف کو ملا کر دیکھا جائے اور مالے کے پڑھا جائے تو 156 حرف، اگر ملے کے پڑھا تو 155 حرف۔ یعنی عزیزو، اب آپ یہاں پر اندازہ لگائیں، اب 155 یا 156 کو 100 سے ضرب دیجئے، کتنا ثواب فقط سورہ حمد کا ایک مومن کو ملتا ہے۔ یعنی حالت نماز میں آپ سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہے۔ نتیجہ عزیزوں، میں آپ کے سامنے ایک بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ نماز کی اہمیت امام کے اس کلام سے پتہ چلتی ہے کہ نماز سورہ حمد کے بغیر تصور نہیں ہے، باطل اگر عمدن کوئی اس کو چھوڑ دے۔ عزیزان گرامی، کیا کہا کہ اگر کوئی قراءت نہ کرے، قرآن نہ پڑھے عمدن، تو اس کی نماز باطل۔
عزیزان گرامی یعنی اس کو قرآن پڑھنا ہی ہے نماز میں، مگر اللہ کو نمازی اتنا پیارا ہے کہ نماز کے ثواب کے علاوہ تلاوت قرآن کا ثواب الگ سے عطا کر رہا ہے کہ ہم نماز کا ثواب تمہیں دیں گے، مگر نماز میں حالانکہ قرآن پڑھنا ہی ہے مگر تلاوت قرآن کا ثواب ہم تمہیں الگ سے عطا کریں گے۔ یہ بات عزیزوں بیان کی۔ اب اس کے بعد لیکن عزیزان گرامی ایک روایت اور پڑھ کے آپ کے سامنے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کیا ارشاد ہوا؟ نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔ آپ جانتے ہو بہت سی مستحبی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ بلکہ ان کو نورانی کرو، عبادتوں کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے بعض مستحبی عبادتیں اپنے گھر میں انجام دو تاکہ گھر میں نور آئے، برکت اور خیر کا نزول ہو۔ تو کیا کہا؟ نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے ذریعے نورانی کرو۔ عزیزان گرامی، جب انسان اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر کا نزول، اس کے گھر میں برکت کا نزول، اس کے گھر میں عیش و آرام اور پریشانیاں اس کے گھر سے دور ہو جائیں گی اگر تلاوت قرآن اس کے گھر میں ہو رہی ہے، اور اس کے گھر میں گھر نورانی ہو جائے گا۔ کا نور کی کیفیت کیا ہے؟ بس روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ نور کی کیفیت کیا ہے؟ عزیزو، آپ جلائیں ایک چراغ، اس کا نور کتنی دور تک آپ کو دکھے گا؟ بہرحال 10 قدم، 20 قدم، 30 قدم، 40 قدم، لیکن ایک منزل وہ آئے گی کہ جہاں پر آپ کو جانے کے بعد اس چراغ کا نور نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بلب جلایا کہ اس کا نور اور دور تک نظر آئے گا، یا اور کوئی مرکری ٹائپ جیسے بھی کیفیت بڑھتی چلی جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جتنی بھی نورانی چیزیں ہیں، ایک منزل وہ آئے گی کہ حد اکثر 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر چلنے کے بعد ان کی نورانی کیفیت دھیمی پڑ جاتی ہے، وہ نظر نہیں آئے گی۔ تو اب جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے ذریعے نورانی کرو، کا نورانی کرنا ہے تلاوت قرآن کے ذریعے، کا وہ نور کیسا ہے؟ کیا چراغ کے جیسا ہے یا کسی بلب کے جیسا ہے؟ عزیزو، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتا ہے فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي اِذَا كَثُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، کہ اگر کسی گھر میں تلاوت قرآن کی کثرت ہوتی ہے، کثر خیرہ، اس گھر میں خیر کی کثرت ہوتی ہے، وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور وہ گھر جس میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، آسمان پہ رہنے والوں کو ایسے نورانی نظر آتا ہے کہ جیسے زمین پہ رہنے والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کہا کہ یہ ہے نورانی کیفیت۔ لیکن عزیزو، اب جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، حالانکہ ابھی تلاوت کا مرحلہ ہے، تلاوت کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا کہ احترام قرآن، اب وہ مشر حافظ کا قصہ بھی آپ کے سامنے ہے، یا اسی طریقے سے پھر تدبر تفکر کا مرحلہ، پھر عمل کا مرحلہ، یہ پھر قرآن سے دفاع کا مرحلہ، یہ سارے مراحل قرآن کی بنسبت ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پر قرآن نے کیا کہا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، باعث شفا ہے، باعث رحمت ہے، اور جسے کہا جائے، اب آپ بہرحال ترجمہ بہتر کر سکتے ہیں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کا اس میں خسارہ ہے، نقصان ہے۔ عزیزو، بات بہرحال ایک مثال کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا کہ یہ مومنین کے لیے شفا اور باعث رحمت، لیکن ظالمین کا اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں، حالانکہ کتاب کا نازل کرنے والا بھی وہی پروردگار، اور وہ کتاب ایک ہی ہے، جس قلب پر نازل ہوئی وہ بھی پیغمبر اسلام، ہادی برحق، نمائندہ الہی، لیکن کیا ارشاد ہوا کہ یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، اور جسے کہا جائے ظالم کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کیا معاذ اللہ، خدا خاکم بدہن، کیا قرآن کے اندر کوئی نقص ہے؟ کہ نہیں عزیزان گرامی، قرآن وہی ہے، اسی طریقے سے جس پر نازل ہوا وہ بھی ہادی وہی، نازل کرنے والا بھی پروردگار کا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ ایک کے لیے باعث شفا، باعث رحمت، لیکن اس کے مقابل میں دوسرے کے لیے باعث خسارہ۔ عزیزو، بات زیادہ بڑی نہیں ہے، آپ نے دیکھا بارش ہوئی، بارش کے قطرات زمین پر گرے، ایک جگہ کیا تھی؟ ہریالی، باغات، حدائق، جب وہاں پہ بارش کے قطرات گرے تو عزیزو وہاں پہ موسم سہانا ہو گیا، وہاں پہ بوئے خوش آنے لگی۔ لیکن یہی بارش کے قطرات
जब कहाँ पे गिरे, कूड़े करकट पर गिरे, गंदगी पर गिरे, कब वहां पर बूये बद आने लगी, बड़ा उमस होने लगा, मौसम अजीब हो गया, अब वहां बैठना गवारा नहीं, तो क्या बारिश के कतरात में कमी है? का नाजिल करने वाला वही, यही बारिश के कतरात जब उधर गिरे तो मौसम सुहाना, बूये खुश, और इधर जब गिरे तो उमस, और इसी तरीके से बूये बद। अजीजों, बात न तो उन कतरात में कोई नक्श नहीं है, इसी तरीके से इधर से कोई जिसे कहा जाए कुरान में नक्श नहीं है, बल्कि इधर ज़र्फियत में नक्श पाया जाता है। इधर कूड़ा करकट तो उमस, उधर जिसे कहा जाए पौधे फूल तो वहां पर मौसम सुहाना हो गया। बस अजीजों, यही वजह है कि कुरान किसी के लिए बाइस शिफा और किसी के लिए बाइस रहमत, किसी के लिए बाइस खसारा का, जिनके दिल मोहब्बत अहले बैत से पाक हो चुके हैं, कुरान उनके लिए बाइस शिफा और बाइस रहमत है। मगर जिनके दिल बुग़्ज़ अहले बैत की नजासत से नजिस है, कुरान उनको फायदा नहीं पहुंचा सकता। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। कहा कि यहाँ पर नक्स किसमें है? का ज़र्फियत में कमी पाई जाती है। अब आपने देखा का तिलावत कुरान इसका सवाब, लेकिन शर्त क्या है? अब अजीजों, मैं आपके सामने एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। मैंने पहले भी मजलिस में इस बात को पढ़ा था। क्या कहा? एक शख्स है, यानी तिलावत कुरान का आप, लेकिन शर्त क्या है? कि ये तिलावत कुरान हमको फायदा देगी, ये तिलावत कुरान हमारे लिए बाइस रहमत है, सवाब है, बरकत का नुज़ूल है, हमारे घर नूरानी हो जाते हैं। लेकिन अजीज़ान गिरामी, फ़कत तिलावत कुरान, आप जानते हैं कि विलायत अहले बैत यानी कुरान नातिक की विलायत या शर्त सेहत अमल या शर्त कबूलियत अमल, दोनों में से एक तो हतमन है। अब वो आपके सामने इख्तिलाफ है, लेकिन दोनों में से एक न एक जरूर है। दोनों, अगर शर्त कबूलियत है तो आमाल हफ्त हो गए, शर्त सेहत तो आमाल बातिल हो गए, लेकिन दोनों में मेआर की बिना पर अमल को कोई फायदा नहीं हुआ। कब तिलावत कुरान फायदा देगी अजीजान गिरामी, लेकिन कब? जब तिलावत कुरान सामित के साथ साथ का ये एक हर्फ हालत नमाज में 100 नेकियों के बराबर कब है? जब हमने इस तिलावत कुरान सामित किया, मगर तिलावत कुरान फजाइल कुरान नातिक के साथ साथ, विलायत के साथ साथ, वइल्ला इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अबू जंग सिफीन का वाक़या जनाब कुमैल के सामने वाला आपके निगाहों के सामने है। क्या कहा अज़ीज़ान गिरामी? कि जब तक इधर से ना हो, जब तक तिलावत ना हो फजाइल अहले बैत की, कुरान नातिक की, ये कुरान सामित कोई फायदा नहीं देगा। आप जानते हैं हदीस किसा के जुमलात आपके सामने मौजूद हैं। जब पैगंबर इस्लाम से मौलाए कायनात ने पूछा था कि माल जुलूस ना तहत हाज़र किसा मिनल फज़ल इंदल्लाह तआला, कि अगर यहाँ पर अगर कोई इन फजाइल की या इस बात का जिक्र करे आपस में बैठकर, तो उसका फायदा क्या है, उसकी जजा क्या है, उसका अजर क्या है? तो पैगंबर इस्लाम ने क्या जवाब दिया था कि वस्तगफरत लहुम अल मलाइकतु, और मलाइका उनके लिए हफ़्फ़त बिहिमुर रहमा वस्तगफरत लहुम अल मलाइका, कि अल्लाह की रहमत उनको घेर लेती है और मलाइका उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। या अजीज़ों, इसी तरीके से दूसरी मरतबा जब मौलाए कायनात ने सवाल किया कि माल जुलूसना तहत हाज़र किसा मिनल फ़ज़ल इंदल्लाह तआला, का इस फ़ज़ाइल को बैठकर अगर कोई तिलावत करे उसका सवाब क्या है? तो पैगंबर ने क्या जवाब दिया था? वफ़ीहिम महमूमुन इल्ला वफ़रजल्लाहु हम्मा वला मग़मूमुन इल्ला वकशफ़ल्लाहु गम्मा वला तालिबु हाजतिन इल्ला वक़ज़ल्लाहु हाजता, कि यानी उसकी हाजत पर आएगी, उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात ने क्या कहा? फवल्लाहि फुज़ना वसुइदना वकज़ालिका शिअतुना फाज़ू वसुइदू फिद दुनिया वल आखिरा। कसम खुदा की, हम भी कामयाब, हमारे शिया भी कामयाब, कहाँ? दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। बस मैं यही कहना चाहता हूं, अगर कोई दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता है तो कुरान सामित की तिलावत के साथ साथ फजाइल कुरान नातिक की तिलावत भी करना पड़ेगी। कहिए, अगर कोई चाहता है कामयाबी, अजीजों, शर्त बाक़ी, शर्त कबूलियत, शर्त सेहत का, इधर आइए हम तुम्हें कुरान सामित की तिलावत पर सवाब अता करेंगे। ये हमने इसको बाइस शिफा बाइस रहमत बनाया, लेकिन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अजीजों, जब बात इस आयत की आती है कुरान से शिफायाबी की, अब खुसूसन आप जब किसी मंतक़े में जाते होंगे अपने यहाँ तबलीग करने के लिए, आपने देखा होगा कि मौलाना बुखार हो रहा है, कोई आयत बता दीजिए, नज़ला है, खांसी है, जुकाम है, बहरहाल, या खुदा न करे किसी मरज़ में मुब्तला है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, बहरहाल कुरान शिफा है जिस्मानी मरज़ के लिए भी, और बहुत सी आयात हैं
اور ایک علامہ زیرک حسین امروہوی کا ترجمہ، اس میں میں اس کو عموماً کہتا ہوں کہ آپ چاہیں تو لکھا ہے کہ کون سی آیت کس جسمانی مرض میں مفید روایت کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے، ساری تفسیر کو بیان کیا. بہرحال میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قرآن سے شفا حاصل کرے تو مولا نے کیا فرمایا کہ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ قرآن کے ذریعے اپنی روح کا علاج کرے. کیا فرمایا مولا نہج البلاغہ میں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، کہ قرآن ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دے گا. وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا ہے. اس کے بعد عزیز و مولا کہتے ہیں وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، اور ایسی باتیں کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے. وَمَا جَالَسَا هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، کہ جس نے بھی قرآن کو یا جو بھی قرآن کا ہم نشین بنا، اگر وہ قرآن سے جدا ہوگا یا زیادتی کے ساتھ یا کمی کے ساتھ. اب عزیزو خود مولا تفسیر بھی بیان کرتے ہیں زیادتن فی ہدن و نقصان فی امن، کہ زیادتی اس کی ہدایت میں ہوگی اور کمی اس کی گمراہی اور ضلالت میں ہوگی. اب مولا نے کہا عزیزو کیا ہے کہ روحانی بیماریوں میں قرآن کو اپنا معالج قرار دو، قرآن کے ذریعے اپنی روحانی امراض کا علاج کرو. مولا فرماتے فَاسْتَشْفَعُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، لہذا قرآن کے ذریعے اپنے مرض کی شفا تلاش کرو، قرآن میں اپنے مرض کی شفا تلاش کرو. فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے بڑے بڑے مرضوں سے شفا رکھی ہے. عزیزو مولا سے سوال کریں 2-4 مرض بتا دیجئے. مولا نے جسمانی مرض کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ مولا فرماتے ہیں اکبر الداء هو الکفر والنفاق والغی والضلال، کفر، گمراہی، یہ بڑے بڑے مرض کا ان سے اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے. عزیزو اگر کوئی چاہتا ہے کہ روحانی مرض کا علاج کرنا چاہے تو کس کے ذریعے؟ کہ قرآن کے ذریعے آئیے اپنے روحانی مرض کا علاج کریے، ہم قرآن تمہیں شفا دے گا. یہ ایسی باتیں کرنے والا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ ایسی نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، یہ ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے. آئیے قرآن کے ذریعے اپنے روحانی مرض کو تلاش کرو. جب علماء علم اخلاق نے روحانی امراض کی فہرست بتائی تو کیا کہا کہ روحانی مرض کے نام حسد، روحانی مرض کا نام تکبر، روحانی مرض کا نام لالچ، کا روحانی مرض کا نام غیبت، روحانی مرض کا نام حرص و ہوس. عزیزان گرامی کا اگر یہ روحانی مرض، یہ حرص و ہوس، لالچ کا مرض کسی انسان کے نفس کو، روح کو لگ جائے تو یہ لالچ انسان کو عمر سعد بنا دیتا ہے. حکومت رے کے چکر میں آ کر انسان نواسہ رسول کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. کہ اگر کسی کو حسد کی بیماری لگ جائے تو یہ انسان کو قابل بنا دیتی ہے. اگر کسی کو تکبر کی بیماری لگ جائے تو انسان عزیزو خدا کے مقابلے میں آ کے خدائی کا دعویٰ کر کے فرعون بن جاتا ہے. اگر کسی کو یہ حرص و ہوس کی بیماری اس کے نفس پر غالب آ جائے تو عزیزو یہ انسان قارون مزاج بنتا ہے. لیکن اگر کسی نے مال ہوتے ہوئے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا اور اپنی عقل کو آگے رکھا تو انسان خدیجہ تینت کہلاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد کہا کہ یہ الناصح الذی لا یغش، یہ ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا اپنے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے. تو آئیے ہم نے قرآن میں بڑے بڑے مرضوں سے شفا رکھی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ فضائل قرآن ناطق کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر تلاوت قرآن صامت کیا جائے تو اب یہ ثواب ہمارے حق میں شامل حال ہوگا. ایک شخص ہے جو مستقل عزیزان گرامی آتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کے لیے، ہر روز آتا ہے، اور ایک دن وہ امام کی زیارت کو نہیں آیا تو امام عسکری علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کل ہماری زیارت کو کیوں نہیں آئے تھے. جب وہ اگلے دن زیارت کے لیے آیا تو اس نے فوراً کہا کہ مولا میں آپ کی زیارت کو نہیں آیا چونکہ کل پیر کا دن تھا اور پیر کا دن منحوس ہے، آپ نے آپ کیا ہوا استاد نے بیان کیا ہے، لہذا کوئی بھی نیا کام نہیں کرنا چاہتا میں پیر کے دن. اب عزیزو آپ جانتے ہیں جس طرح قول معصوم فعل معصوم حجت، تقریر معصوم بھی حجت ہے،
اب جیسے ہی اس نے جملہ کہا، میں نے آپ سے کیا کہا کہ فضائل تلاوت قرآن صامت کا بھی ثواب ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ جب فضائل قرآن ناطق کی تلاوت شامل حال ہو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ علماء نے ہمارے یہاں کیا بیان کیا ہے کہ حالت نماز میں مثلا شب جمعہ مغرب کے نماز میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت، سورہ جمعہ کی تلاوت، اسی طریقے سے جمعے کے دن سورہ جمعہ، سورہ منافقون، حتیٰ کہ اگر جمعہ کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تب بھی اسی طریقے سے عزیزو پیر اور جمعرات کے دن نماز صبح میں علماء نے کیا بیان کیا کہ سورہ حل اتاک حدیث الغاشیہ اور اسی طریقے سے سورہ طحر کی تلاوت کا، حتیٰ کہ جب شرح لمعہ میں شہید سائن نے اس کی علت بھی بیان کی ہے کہ کیوں اس کو استحباب قرار دیا گیا ہے، کب جسے کہا جائے نماز صبح میں۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پہ امام عسکری علیہ السلام سے جب اس نے کہا کہ میں کل آپ کی زیارت کو نہیں آیا تھا، کیوں عزیزو؟ کا اس لیے نہیں آیا تھا کہ کل پیر کا دن تھا، منحوس تھا۔ امام نے کیا کہا کہ من احب ان یقیہ اللہ شر یوم الاثنین۔ عزیزو اگر یہ دنوں کی منحوسیت، تاریخوں کی منحوسیت، اگر یہ ایام جاہلیت سے اس کا تعلق ہوتا تو امام کو ٹوکنا چاہیے تھا کہ ایام جاہلیت سے اس کا تعلق ہے، حقیقت سے کچھ نہیں، بلکہ امام اس کو حل بتا رہے ہیں، امام اس کو چارہ کار بتا رہے ہیں کہ اگر تم پیر کے دن کوئی نیا کام کرنا چاہو اور اس کی منحوسیت اور اس کے شر سے بچنا چاہو یا جمعرات کے دن کے شر سے بچنا چاہو تو کیا کرو کہ تمہیں چاہیے کہ تم سورہ طحر کی تلاوت نماز صبح میں کر لیا کرو، کہ اب تمہیں اللہ پیر کے دن کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا اور جمعرات کے دن اگر تلاوت کی تو جمعرات کے شر سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ اب عزیزان گرامی، آلوسی کا جملہ ہے، وہ لکھتا ہے کہ سورہ طحر، حالانکہ اس کے فضائل میں جو روایتیں آئی ہیں اس میں بھی جملہ ہے کہ اگر کوئی سورہ طحر کی تلاوت کرے، یعنی من ادمنا قراءتها، اگر کوئی دائمن اپنی عادت بنا لے سورہ طحر کی تلاوت تو کیا فائدہ ہوگا؟ قویت نفسہ الضعیفہ، کہ اس کا ضعیف نفس یعنی اس کے عقیدے کا ضعف ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، کہ اس لیے کہ سورہ طحر فضائل اہل بیت پر مشتمل وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ آلوسی کا جملہ ہے مگر لم یذکر فیہا الحور العین، مگر اللہ نے اس میں حوروں کا تذکرہ نہیں کیا، کیوں؟ کہ رعایت لحرمت البتول و قرۃ عین الرسول، کہ اللہ نے فاطمہ کے احترام میں، فاطمہ کے حرمت کا خیال رکھتے ہوئے سورہ طحر میں جنت کی نعمتوں کو سمیٹ دیا مگر حوروں کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ میرا جملہ نہیں، آلوسی کا جملہ ہے، اگرچہ عبارت اس کی زیادہ ہے کہ آؤ اگر چاہتے ہو پیر کے دن کے اور جمعرات کے دن کے شر سے محفوظ رہو تو اس سورہ کی تلاوت کر لیا کرو، ہم تمہیں اس کے شر سے، یہ سورہ کی تلاوت اس دن کے شر سے حفاظت کا سبب بنے گی۔ عزیزو یہ سورہ وہ ہے جو مکمل فضائل اہل بیت کا قصیدہ ہے، یعنی قرآن صامت کی تلاوت فضائل قرآن ناطق کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ یہ ہے جو شرور کو بھی سرور میں بدل دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل کا من احب ان یقیہ اللہ شر یوم الاثنین۔ اگر امام کا جملہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ پیر کے دن کے شر سے اللہ اس کو محفوظ رکھے، وہ چاہیے کہ سورہ طحر کی تلاوت کرے، یہ اجر، یہ ثواب قرآن صامت کا، اور لیکن شرط کیا ہے کہ قرآن ناطق کے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ ہم نے اس قرآن کریم میں بڑے بڑے مرضوں سے شفا رکھی ہے۔ اصالِ ثواب کی مجلس ہے عزیزان گرامی، ایک بھائی کو، اپنے برادر کو اس کی والدہ کا پرسہ دینے کے لیے ہم جمع ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ موت بڑا سخت مرحلہ ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ محبت اہل بیت ہے جو ہم کو اس غم میں برداشت کی طاقت عطا کرتی ہے۔ سید حمیری امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں صحابی آپ جانتے ہیں، بہرحال سید الشعراء کا لقب امام نے ان کو دیا، حالانکہ نسب کے اعتبار سے سید نہیں تھے مگر سید کے اور جو معانی ہیں، اب تاریخ بھی مجبور ہے ان کو سید لکھنے پر، سید الشعراء کا لقب ان کو ملا۔ یہ اپنے قبیلے میں وہ تھے جو مولائے کائنات کی ولایت سے وابستہ ہوئے، ان کے قبیلے والے، ان کے خاندان والے ان کو تانا دیتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں کہ کہاں تم علی کی مدح کرتے ہو، علی کی محبت میں سرشار ہو، غلو کرتے ہو، یہ وہ الی آخر ساری باتیں ان کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حقیقت کو پہچانا ہے، جو کسی سے سن کر ایمان لے کر نہیں آئے بلکہ حقیقت کو انہوں نے پہچانا ہے۔ عدید و تاریخ کا جملہ جب یہ حالت، یعنی اس قدر ان کا چہرہ وجیح تھا، بہت خوبصورت اپنے قبیلے میں، اور بہت زیادہ حسین و جمیل، حسن ظاہری کے مالک، حسن باطنی کی طرح کا حسن ظاہری کے مالک تھے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا
حالت احتضار میں جب یہ پہنچے تو روایت کا جملہ صاحب الغدیر علامہ امینی نے لکھا اس کو، جب حالت احتضار میں یہ پہنچے ہیں تو ان کا چہرہ سیاہ ہو گئے، بہت زیادہ سیاہی ان کے چہرے پہ آ گئی۔ اب بہرحال کچھ کلام بھی کر رہے ہیں، ادھر موت کا فرشتہ بھی سامنے کھڑا ہے، لیکن علی کی محبت سے دستبردار نہیں ہوئے، کیوں؟ چونکہ حقیقت کو پہچانا۔ اب آپ مولا کے جوار میں ہیں اور ایک بھائی کو ان کی ماں کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہے، اور بہرحال ہم سب اس مرحلے سے گزر چکے، کسی نہ کسی کا عزیز اقارب اس دنیا سے جا چکا ہے، خدا جو زندہ ان کو طول عمر دے، جو مر چکے ان کی مغفرت فرمائے امام مولا کائنات کے صدقے میں۔ اب عزیز و سید حمیری کے قبیلے والے آگے جمع ہو گئے، اور آنے کے بعد کہتے دیکھا ہم نے کہا تھا کہ تم علی کی محبت میں غلو کرتے ہو، علی کو مانتے ہو، کیا صلہ تم کو علی نے دیا؟ دیکھا یہ ہے علی بن ابی طالب کی محبت کا صلہ کہ دنیا میں جانے سے پہلے ہی تمہارے چہرے کو سیاہ کر دیا۔ اب قبر میں تمہارا کیا حال ہوگا، صراط میں، برزخ میں کیا حال ہوگا وہ تم خود جانو۔ عزیزان گرامی، سید حمیری اسے کہتے ہیں معرفت۔ نجف کا رخ کر کے جملہ کہتے ہیں، یا علی میرے قبیلے والے میرے خاندان والے طعن و تشریح کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو علی کی محبت کا صلہ تمہیں مل گیا، یا علی اس میں ذرہ برابر بھی مجھے افسوس نہیں ہو رہا ہے، مجھے اپنی شخصیت کے مجروح ہونے کا کوئی خوف نہیں، لیکن یا علی ان کے طعن و تشنیع سے آپ کی محبت مجروح ہو رہی ہے، یا علی آپ کی محبت پہ حرف آ رہا ہے۔ بس یہ جملے سید حمیری کے دہنے اقدس سے نکلے تھے عزیزو۔ اب علامہ امینی لکھتے ہیں کان وجہہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، کہ سید حمیری کا چہرہ فوراً جیسے یہ جملہ نجف کا رخ کر کے کہا کہ یا علی آپ کی محبت مجروح ہو رہی ہے، میری شخصیت کیا ہے، آپ کی محبت پہ حرف آ رہا ہے، کا ایسے چہرہ چمک گیا کہ جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے عزیزو، کا مکمل بدر کامل۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا علی اگر سیاہی کو نورانیت میں بدلنا تھا تو سیاہی کیوں آئی، کہ اگر یہ سیاہی کیوں آئی، عجب نہیں آواز آئے عزیزو کہ سیاہی آ گئی اس لیے تاکہ ان کے قبیلے خاندان میں جو چھپے ہوئے تھے ان کا بغض بھی سامنے آ گیا، اور سیاہی کو نورانیت میں اس لیے بدلا کہ تاکہ علی کی محبت کی قیمت کو پہچانا جا سکے، تاکہ علی کی محبت کی قیمت کو پہچانا جا سکے، نورانیت میں تبدیل کر دیا۔ اب سید حمیری اپنی پوری طاقت لگا کے اٹھے، اور عزیزو ایک شعر انہوں نے آخری دم میں کہا، میں اس کو حفظ یاد نہیں رہا میرے، اس کا مفہوم یہ ہے، اپنے قبیلے والوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں اگر اس پوری کائنات میں محبت کرنے کے کوئی قابل ہے تو وہ علی اور اولاد علی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں ہم واقعاً، وہ بھی نجف کی سرزمین پر، اور کہ ولایت علی جیسا گوہر اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ سب سے سخت منزل جو موت کی، قبر کی، صراط کی، برزخ کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے موقع پہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ موقع وہ ہوتا ہے کہ جہاں اپنے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سگا بھائی، ماں باپ، یہ کام نہیں آتے، یعنی آنا بھی چاہیں تو نہیں آ سکتے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ائمہ نے کیا کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، بس شرط کیا ہے، قبر تک اپنے کو ایسا بنا کے آ جاؤ کہ جیسا ہم چاہتے ہیں، ہم تمہاری شفاعت کرنے کے لیے آمادہ ہیں، ہم تمہارے سارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ جب توبہ کر لی تو اس کے بعد اب کھلواڑ نہ ہو توبہ کا، اب عدول نہ ہو گناہوں کی طرف، ہم تمہاری بخشش کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تو وہ ہے کہ جو ان کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، یہ اسے بھی بخش دیتے ہیں۔ عزیزو یہ ان کے یہاں رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں ہے، ان کی محبت میں اگر کوئی تان و تشنیع ملے تو وہ سیاہی نورانیت میں بدل جاتی ہے۔ کیا تھے امام کی خدمت میں آ کے کہا تھا کہ آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں، میرا رنگ سیاہ ہو چکا ہے، میرے پسینے سے بوئے بد آتی ہے۔ امام نے کیا کہا، فوراً جون کو اجازت دی۔ عزیزو 10 یا 12 شہداء ہیں جن کے جنازے پہ امام نے جا کے مرثیہ پڑھا کربلا میں، ان میں سے جناب جون بھی ہیں کہ غلام ہے۔ ہمارے یہاں غلام اور عبد اور مولا کا فرق نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری ولایت اور عمل کے اعتبار سے کتنا پختہ ہے۔ عزیزو جملہ کہا تھا امام نے نا کہ پروردگار اس کے پسینے کی بوئے بت کو بوئے خوش میں بدل دے، طیب ریحہ وبجز وجہہ، اس کے چہرے کو نورانی کر دے، کہ اب جہاں پر عزیزو علی اکبر کا خون وہیں جناب جون کا بھی خون ہے۔ ہمارے یہاں رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے ایک برادر، ایک بھائی کہ جن کی والدہ کا انتقال ہوا، اس محبت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال دنیا میں نہیں لا سکتی کہ جتنا ایک ماں اپنے بیٹے کو چاہتی ہے،
कोई ये मिसाल दुनिया नहीं ला सकती, इसलिए कि हर एक की मोहब्बत किसी न किसी लालच के तहत होती है। लेकिन अजीजों, माँ की मोहब्बत अपने बेटे से लालच के तहत नहीं होती। वो अपने बेटे से इसलिए मोहब्बत नहीं करती कि ये बड़ा होने के बाद मेरी खिदमत करेगा, ये बड़ा होने के बाद मेरा सहारा बनेगा, बल्कि ये फितरी चीज है जो अल्लाह ने एक माँ के दिल में अपने बेटे के लिए रखा है। माँ बेटे की मोहब्बत, बेटी बाप की मोहब्बत, और अजीजों भाई और बहन की मोहब्बत, और ये मोहब्बत एक तरफा है। जितना माँ बेटे को चाहती है, बेटा उस हद तक माँ को नहीं चाहता, चाह भी नहीं सकता है। कब कितना चाहता है। आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ सरजमीन पाकिस्तान पर, गुर्बत में आप नजफ़ अशरफ में हैं, लेकिन इस गुर्बत के आलम में आप परदेश में हैं। जैसे ही खबर मिली, आपके सारे दोस्तान अहबाब आपके करीब आके जमा हो गए, हम आपके लिए आपके गम में शरीक हैं। और आपकी वालिदा का जब जनाजा उठा तो वहां पे जनाजे की बेहुरमती तो नहीं हुई ना, बल्कि वहां पर भी सारे अहबाब जमा हो गए और जनाजे को कांधा देने के लिए आमादा हो गए। और यकीनन आपके अकरबा, आपके अइज़्ज़ा आगे आ गए होंगे। लेकिन जरा मदीने का रुख करके आप फातिमा के दिल से पूछे ना कि अजीजों, इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्र कितनी है? का 7 या 8 बरस का सिन है, और अपनी माँ के जनाजे में तदफीन और तफसील में शरीक हो रहे हैं। क्या अजीजों, आपने कहीं देखा है कि बच्चे अपनी माँ की तफसील और तकसीम में मुआवनत करें? क्या कहीं आपने देखा है कि कहीं पर बच्चों की माँ इस दुनिया से चली जाए और उनको रोने न दिया जाए? मैं कहूंगा भाई, आपकी वालिदा इस दुनिया से गई, आपने जितना चाहा अपनी माँ का गम मनाया, अपनी वालिदा पे गिरिया किया, पुरसा देने के लिए लोग आपको जमा हो गए। लेकिन जरा मदीने में कैसा मंजर है। मौलाए कायनात ही इमाम हसन से कहते हैं, बेटा रोना मगर आवाज बुलंद करके नहीं रोना। बेटा हुसैन, बेटा ज़ैनब, रोना मगर आवाज बुलंद न हो, इसलिए कि तुम्हारी वालिदा की वसीयत थी। अज़ादारों, ये अजीब मंजर है ना, माँ के मरने पे औलाद को रोने से रोका जा रहा है, का इसलिए कि माँ की वसीयत पे अमल करना है। शहजादी अज़ादारों कितने दिन जिंदा रही? 75 दिन, 40 दिन, 93 दिन, 95 दिन, जितनी भी रवायतें, 3 रवायतें आपके सामने हैं कल। लेकिन जब तक जिंदा रही अपने बाबा पे मातम करती रही। अज़ादारों, मौलाए कायनात वसीयत रसूल पे अमल कर रहे हैं। जब ये आग और लकड़ियां लेकर आए हैं और जब इन्होंने दरवाजे को आग लगा दी, मौलाए कायनात के गले में रस्सी का फंदा डालकर बाहर निकाला। अब अज़ादारों, आप जुमला सुनिएगा, क्या कहा? कि जैसे ही गले में रस्सी का फंदा डालकर बाहर निकाला, 2 यहूदी खड़े थे। अज़ादारों की यहूदी अपने दूसरे तो यहूदी से कहता है, अपने उस बिरादर से कहता है, अरे ये तो मुझे वो लग रहा है जिसने खैबर का दर उखाड़ा था। अरे ये तो वो है जो फातिह बद्र हुनैन है। अरे ये तो वो है जो फातिह ओहद है। दूसरे ने कहा, हाँ ये वही अली है, ये वही अबू तालिब का बेटा है। उसने फौरन कहा, अशहदु अन्नका खलीफत रसूलिल्लाह, अरे मैं गवाही देता हूं कि तू ही रसूल का बरहक खलीफा है। इसलिए कि अगर किसी की नामूस पे जुल्म हो तो ऐसे मौके पर रसूल का बरहक खलीफा ही सब्र कर सकता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल-ज़हरा, ऐसे मौके पर रसूल का बरहक खलीफा ही सब्र कर सकता है। अज़ादारों, मौलाए कायनात, दरवाजा जल गया, सारी बातें तमाम हो गई। अब दिन गुजर रहे हैं, रफ्ता रफ्ता दिन गुजर गए। शहजादी ने एक दिन पूछा, अबल हसन, मैंने सुना है मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। अज़ादारों, मौला ने क्या जवाब दिया? एक मर्तबा मौलाए कायनात कहते हैं, ए बिन्ते रसूल, ए फातिमा, अब तो वक्त ये आ गया है कि मैं सलाम करता हूं तो लोग जवाब नहीं देते। अज़ादारों, फातिमा ने फौरन कहा, बेटा हसन जरा करीब आओ, बेटा हुसैन करीब आओ, बेटा ज़ैनब उम्मे कुलसूम जरा करीब आओ, मैं दुआ करती हूं, तुम आमीन कहना। अज़ादारों, शहजादी ने दुनिया की मुसीबतों से घबरा के ये दुआ नहीं की, बल्कि शहजादी ने अली की मजलूमियत को देख के कहा, बेटो बच्चों, मैं दुआ करती हूं, तुम आमीन कहना। शहजादी ने क्या दुआ की आप जानते हैं अज़ादारों? क्या दुआ की? हाथों को बुलंद करके कहा, इलाही अज्जिल वफाता फातिमा, ऐ परवरदिगार, अब फातिमा से अली की मजलूम
मजलूमियत नहीं देखी जाती। ऐ परवरदिगार, फातिमा से अली की मजलूमियत नहीं देखी जाती। परवरदिगार, इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। अज़ादारो, शहजादी अब ये दिन गुजर गए, मौलाए कायनात सब्र कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त वो आया जब वसीयत के मुताबिक मौलाए कायनात ने गुस्ल देना शुरू किया शहजादी की शहादत के बाद। तो अज़ादारो, जो मौलाए कायनात शहादत शहजादी के बाद जो वक्त गुजरा है, थोड़ा सा मना कर रहे थे बच्चों की रिया नहीं करना, आवाजें बुलंद नहीं हो। अज़ादारो, अब मौलाए कायनात ने कितने मौके पे सब्र किया, उससे पहले आप जांच देख रहे हैं ना, घर से धुआं उठा, मौला ने सब्र किया। जलता हुआ दरवाजा पहलू पे गिरा, मौला ने सब्र किया। मोहसिन शहीद हुए, मौला ने सब्र किया। या गले में रस्सी का फंदा डाला गया, मौलाए कायनात ने सब्र किया। यानी सारे मरहले मुसीबत के गुजर गए, मगर अली सब्र करते गए। अब अज़ादारो, जैसे ही मौलाए कायनात का गुस्ल देते देते हाथ पहलू पर पहुंचा, चीख मार के रोए। सलमान ने कहा, या अली, आप तो अभी नसीहत कर रहे थे, आवाज दी सलमान, तुम नहीं जानते, अरे फातिमा कितनी मजलूम थी कि जिसका पहलू शिकस्ता हो गया, मगर मुझे खबर तक न दी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल-ज़हरा। शहजादी का जनाजा उठा, शहजादी को सुपुर्द खाक कर दिया। बस अज़ादारो, आखिरी रवायत, और आप अपने भाई को पुरसा दे चुके। क्या बस आखिरी रवायत, मौलाए कायनात को सुपुर्द खाक कर दिया। कुछ दिन गुजरे, मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में है। अब जैसी सुलैम इब्न कैस हिलाली मस्जिद नबवी में पहुंचे, 2-4 सहाबी मौला के इर्द गिर्द हैं। सुलैम इब्न कैस हिलाली कहते हैं, या अली, इस बार आपने सुना है क्या हुआ? का सुलैम, क्या हुआ? का मौला इस मर्तबा खलीफा दोम ने अपने सारे कारकुनानों को आधी आधी तनख्वाह दी है, मगर कुनफुस की तनख्वाह पूरी दी है, उसकी तनख्वाह में हिस्सा कम नहीं किया। जैसे ही मौला ने सुलैम के दहन से जुमले सुने, अली की रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हाथों को जोड़ के कहा, सुलैम ने, या अली, क्या कोई गलती हो गई? क्या कोई गलती हो गई? मुझे माफ कर दीजिएगा। मौलाए कायनात ने कहा, सुलैम, नहीं, गलती नहीं हुई, बस एक मैं तुझे इतना बताना चाहता हूँ, जानते हो कुनफुस को पूरा हिस्सा क्यों दिया? अज़ादारो, मौला ने कहा, शकरा लहू ज़रबतन ज़रबहा बिस्सौते फातिमा। अरे तुम नहीं जानते, वो उसने उस कोड़े का शुक्रिया अदा किया है जो कुनफुस ने खलीफा दोम की मदद की थी फातिमा पे जुल्म करने में। जन्नतुल बकी का रुख करके कहा, ऐ फातिमा, तू कितनी मजलूमा है, तुझ पे जुल्म करने वालों को इनाम दिया जा रहा है। वाह फातिमा, वाह मुसीबत।